اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ورلڈ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اقبال کی شاعری میں شاہین بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یوں تو اقبال کے کلام میں جگنو، بلبل، گائے، بکری کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن جو اہمیت شاہین کے نصیب میں آئی وہ کسی اور پرندے کے نصیب میں نہیں آئی، کیونکہ یہ پرندہ اپنی مثال آپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب عقاب کے بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کی ماں ان کو 10,000 کی بلندی سے نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ بچے اڑنا سیکھ جائیں، لیکن 10,000 کی بلندی پر اڑنا بچوں کا کام نہیں۔ اس لیے جب بچہ اڑنے میں ناکام ہوتا ہے تو زمین سے گرنے سے کچھ لمحے پہلے اس کی ماں اس کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ عمل تب تک ہوتا ہے جب تک بچہ اڑنا سیکھ نہیں جاتا۔ دنیا میں صرف عقاب ہی ایسا پرندہ ہے جو 10,000 کی بلندی پر اڑ سکتا ہے، اور کسی اور پرندے کی مجال ہی نہیں جو اتنی اونچائی پر اڑ سکے۔ ناظرین، جب طوفان وغیرہ آتے ہیں تو دوسرے جانور اپنے آشیانہ میں چھپ جاتے ہیں، لیکن عقاب ان ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے زیادہ بلندی پر جاتا ہے۔ عقاب اپنے سے 3 گنا بڑے جانور کا بھی شکار کر سکتا ہے۔ جب عقاب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس سے شکار نہیں ہوتا تو عقاب اپنے ساتھ ایک ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کی جوانی واپس آ جاتی ہے۔ عقاب یہ عمل 90 دن تک کرتا ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس باہمت پرندے کے لیے تکلیف کس چڑیا کا نام ہے اس کو پتہ بھی نہیں۔ جب عقاب کی چونچ کمزور ہو جاتی ہے تو عقاب اس کو پتھر پر مار مار کر توڑ دیتا ہے، اور کچھ دنوں بعد اس کمزور چونچ کی جگہ ایک نئی چونچ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی چونچ سے اپنے کمزور ناخن کاٹ دیتا ہے، اور جب نئے ناخن آ جاتے ہیں تو اپنے جسم پر موجود ایک ایک بال کو نکال دیتا ہے۔ اس طرح عقاب 90 دنوں کے اندر پھر سے طاقتور اور اپنی جوانی واپس پا لیتا ہے۔ اس طرح عقاب کی عمر 30 سال سے 70 سال ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عقاب کو پرندوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں۔ عقاب ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور کبھی مردار نہیں کھاتا۔ اسی وجہ سے اقبال نے مسلمانوں کو شاہین بولا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان